بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ملک فلسطین کی ہے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میں اور آپ سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یا اللہ پاک فلسطین ملک پر اپنا خاص کرم کر۔ فلسطین کو نماز کی فضیلت کے بعد یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یہ انبیاء اکرام کی سرزمین رہی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی ملک یعنی فلسطین میں یہ کہا تھا کہ اس مقدس علاقے میں جاؤ، اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں تعمیر ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ قیام کیا اور اسی جگہ پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر معجزات وقوع پذیر ہوئے، جہاں کنواری حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پاک جگہ سے اوپر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اسی جگہ فلسطین میں قیام پذیر ہوں گے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کروایا تھا۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی اسی ملک میں ہوا تھا اور ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی۔ فلسطین کے شہر میں ہی باب لوط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین سے ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور یاجوج ماجوج اسی جگہ سے فساد کا کام شروع کریں گے۔ دورہ اسلام میں فلسطین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ بنائی گئی جو کہ فلسطین میں موجود ہے، جہاں پر انبیاء اکرام کے تبرکات موجود تھے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طلسماتی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی۔ یہ سب چیزیں ایک صندوق میں موجود تھیں جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ صندوق وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو قدس کے شہر میں مسجد کو مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے شہر کو رومیوں سے بچانے کے لیے یہاں 5000 سے زائد صحابہ اکرام نے جامع شہادت دی، جو کہ یہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسطہ کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو مشرقی وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے فلسطین کی سرزمین کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور مغرب میں طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مابعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
साबिक अंबिया इकराम की अमामत कराई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया इकराम के मुकाबर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फ़ौजों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता उन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहा कि बनी इसराइल जो कबायली अक़बियत का शिकार थे, मुख्तलिफ कबीलों में बने हुए थे, वो एक कौम बन गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक मुअब्बत बनाएं, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के ओहद में तामीर होगा। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते नशीन होने के बाद इस मुअब्बत की तामीर शुरू की। ये इमारत इसी जगह पर तामीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तामीर मुसलसल 7 सालों तक जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तामीर में मसरूफ़ रहे। बाद में ये इमारत हेकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। हेकल सुलेमानी फ़न तामीर का एक शाहकार था जिसकी लंबाई 90 फीट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई और फिर इस पाक जगह पर ताबूते सकीना को रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई। इसके साथ ही बनी इसराइल फाहश, हरामकारी और अयाशी में मुब्तला हो गई और उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। रोजान बिन सुलेमान को उस तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि शाह मिस्री शाक ने यरूशलेम की तरफ पेश कदमी की और बगैर मज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हेकल सुलेमानी और इबादत गाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही खजानों के साथ लूट कर ले गया। हस्किया ने अपने दौर में हेकल सुलेमानी की अजमत को बहाल किया। यहूद की पहली कौम तबाही और बर्बादी बख्ते नसर के हाथों में हुई। उस तबाही में न सिर्फ हेकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। बख्ते नसर के उस हमले के बाद ताबूते सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। सन 539 में ईरान के पहले कसरी ने बाबल को फतह किया तो उसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। चनाचा जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो उन्होंने योशा बिन यू सदीक क़यादत में हेकल सुलेमानी की तामीर दोबारा शुरू की। सन 516